السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ ہوپ سو کہ آپ کو ہمارا ناول بہت پسند آئے گا۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لان میں آیت اپنے نوٹس میں مصروف تھی۔ ارد گرد ہنسی خوشی کا شور تھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون کی ایک الگ سی چادر تنی ہوئی تھی۔ تب ہی قدموں کی چاپ نزدیک آئی اور وہ چونک کر اوپر دیکھتی ہے۔ حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک فولڈر تھاما ہوا جو اس نے کچھ دن پہلے آیت سے پروجیکٹ کے نام پر لیا تھا۔ یہ تمہاری فائل تھی، حیدر نے نرمی سے کہا، لیکن اس میں جو آخری صفحہ تھا وہ شاید کسی اور مقصد کے لیے لکھا گیا تھا۔ آیت کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی حیدر کس صفحے کی بات کر رہا ہے۔ وہی صفحہ جس پر اس نے اپنے دل کی بات پہلی بار لفظوں میں کہی تھی۔ ایک نظم، ایک غزل جس میں ہر مصرعے میں اس کے دل کی دھڑکن چھپی تھی۔ یہ میرا نہیں تھا، شاید غلطی سے رہ گیا، آیت نظریں چراتے ہوئے بولی۔ حیدر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، جیسے سچائی کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا اب آپ جھوٹ بھی بولنے لگی ہیں آیت؟ اس کے لہجے میں شکوہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں تمہارے گھر، مگر کیا تم واقعی کچھ محسوس نہیں کرتی؟ آیت کی آواز کپ کپا گئی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، کیا کہوں بابا سے؟ ایک ایسا لڑکا جو خاندان میں کسی کو معلوم نہیں، جو میری زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے صرف ایک غزل کی بنیاد پر۔ حیدر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر نظریں جمائے بولا، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا نہیں ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا آیت۔ آیت طنزیہ ہنسی، لیکن آنکھیں نم تھیں۔ آخر کب تک انتظار کرو گے؟ حیدر مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جس میں تکلیف بھی تھی، عزم بھی۔ محشر کے میدان تک، کیونکہ وہاں تو تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا آیت۔ حیدر کے الفاظ محشر کے میدان تک آیت کے دل میں کہیں گونجتے رہ گئے۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس کے قدموں میں اب وہ اعتماد نہیں رہا تھا، جیسے دل اور دماغ کی لڑائی میں کوئی فیصلہ ہونا باقی ہو۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی تو آئی، لیکن بار بار نگاہیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے حیدر کے آنے کا انتظار کر رہی ہو، مگر حیدر نظر نہیں آیا۔ ایک دن، 2 دن، پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ آخر کار جب آیت کی کلاس میں یہ خبر پھیلی کہ حیدر کا حادثہ ہوا ہے اور اس کی حالت نازک ہے، تو آیت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی انگلیوں سے پکڑا ہوا قلم زمین پر گر گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، یہ سب سچ تھا، میں نے سب کچھ غلط سمجھا۔ اسی رات آیت نے خود کو حیدر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مجبور پایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جائے گی، بس ایک بار، صرف دور سے دیکھے گی۔ یونیورسٹی کے پرانے میڈیکل روم میں حیدر کو رکھا گیا تھا۔ آیت آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اندر گئی، سانس روک کر، دھڑکن دبا کر۔ وہ چاہتی تھی صرف دیکھ کر پلٹ جائے، لیکن جب حیدر کا چہرہ نظر آیا، مرجھایا، زرد، کمزور، آیت کا دل ایک چیخ کی طرح سسک اٹھا۔ وہ اس کے سرہانے جا کھڑی ہوئی، ہاتھ لرز رہا تھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ تب ہی حیدر کی پلکیں جنجش کھانے لگی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور جیسے ہی آیت کو دیکھا، ایک دبی سی سانس اس کے لبوں سے نکلی۔ اس دن سے لگ رہا تھا شاید مر چکا ہوں۔
وہ مدھم آواز میں بولا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر لگا ہے زندگی لوٹ آئی ہے۔ آیت پیچھے ہٹنے لگی، پلٹنے کا ارادہ کیا لیکن رک گئی۔ آنکھوں میں ایک نمی سی اب بھی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی مانو گی نہیں کہ محبت ہو چکی ہے تمہیں؟ آیت خاموش رہی، مگر دل کی دیواروں پر وہ سچائی پہلی بار دستک دے چکی تھی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، سب طلبہ کلاس سے باہر جانے لگے۔ آیت نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، مگر جاتے جاتے ایک کام اور کیا۔ حیدر کی خالی کرسی پر بڑی نرمی سے ایک فائل رکھ دی، جس میں سلیقے سے لکھے گئے نوٹس موجود تھے۔ پھر وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد حیدر کلاس میں داخل ہوا۔ خالی کلاس، خاموش دیواریں اور ایک کرسی پر رکھی فائل۔ اس نے وہ فائل اٹھائی اور صفحے پلٹنے ہی اس کی نظروں میں آیت کی خوشبو گونجی۔ ہر صفحہ صاف، ترتیب سے لکھا گیا، جیسے کسی نے دل لگا کر محبت سے لکھا ہو۔ تبھی آیت واپس آئی۔ شاید کچھ چیز بھول گئی تھی، یا شاید وہ جانتی تھی کہ وہ آئے گا۔ حیدر نے فائل اس کی طرف اٹھا کر دکھائی اور ہلکے سے مسکرا کر بولا، یہ کیا ہے؟ آیت نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، آپ کلاس میں نہیں تھے تو میں نے سوچا آپ کو مدد ہو جائے گی، میں نے آپ کے نوٹس بنا دیے۔ حیدر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے چہرے پر لکھی ہوئی ہر بات پڑھ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ، لیکن آیت، کیا صرف نوٹس ہی بچا ہے ہمارے بیچ؟ آیت نے پلکیں جھکائیں، مگر اس بار اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، اب جو بچا ہے وہ شاید نیا آغاز ہے۔ ہمنا خاموشی سے آیت کی ڈائری کی اگلے صفحے پر انگلی رکھے بیٹھی تھی۔ لفظ لفظ جیسے دل کے کسی کونے کو چھو رہا تھا۔ اس نے پڑھنا جاری رکھا۔ صفحات کے بیچ کچھ نہ کہا گیا، لیکن ہر جملے میں ایک کہانی، ایک جذبہ چھپا ہوا تھا۔ اب ہم اکثر بات کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتا ہے، میں جواب دیتی ہوں۔ کبھی وہ خاموش ہوتا ہے تو میں خود سے باتیں چھیڑ دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں دل کو سکون سا ملتا ہے اس سے بات کر کے۔ شاید وہ جانتا ہے، یا شاید اسے محسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی کچھ کہا نہیں، نہ اسے، نہ خود کو۔ ہمنا کے ہاتھ لرز گئے، دل میں ایک عجیب سا درد اترا، جیسے وہ آیت کی دھڑکنیں سن سکتی ہو، جیسے وہ سب کچھ جھیل رہی ہو جو کبھی آیت نے جھیلا تھا۔ ڈائری کے کنارے پر آیت کا ایک اور جملہ لکھا تھا، بہت چھوٹا لیکن بہت گہرا، خاموشی بھی کبھی کبھی اظہار ہوتی ہے۔ ہمنا نے ڈائری بند نہیں کی، وہ جانتی تھی کہانی ابھی باقی ہے۔ محبت نے ابھی صرف دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اندر آنا بھی باقی تھا۔ ہمنا خاموشی سے آیت کی ڈائری کی اگلے صفحے پر انگلی رکھے بیٹھی تھی۔ لفظ لفظ جیسے دل کے کسی کونے کو چھو رہا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ کمرہ جہاں وہ بیٹھتا ہے، اب وہ میری نگاہوں کا پہلا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ جب کبھی وہ نہیں آتا، دن ادھورا لگتا ہے، اور جب آتا ہے تو دل کو چین سا آ جاتا ہے۔ ہمنا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ آہستہ آہستہ صفحہ پلٹتی رہی۔ میں نے آج اس کے لیے چائے منگوائی، اور جب اس نے حیرانی سے پوچھا کہ کیوں، تو میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ شاید سب سمجھ گیا تھا۔ پھر بھی ہم دونوں نے کچھ نہیں کہا، نہ میں نے، نہ اس نے۔ محبت شاید ایسے ہی خاموشی سے قدم رکھتی ہے، بنا دستک دیے، بنا اجازت مانگے، اور میں اب خود کو اس کے ذکر میں، اس کی مسکراہٹ میں، اس کی غیر موجودگی میں ڈھونڈنے لگی ہوں۔ کیا یہ محبت ہے؟ ہمنا نے ڈائری کی تحریر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں آیت،
یہ محبت ہی تو تھی۔ ڈائری کا صفحہ جس پر صرف چند جملے تھے، لیکن ہر لفظ میں ایک طوفان چھپا ہوا۔ آج پہلی بار اس سے سچ کہا، ہاں مجھے محبت ہے، تم صرف میرے دل میں نہیں، اب میری سانسوں میں بھی ہو حیدر شاہ۔ تمہاری مسکراہٹ سے دل روشن ہوتا ہے، تمہاری خاموشی میں بھی ایک سکون ہے جس نے میری بے قراری کو تھام لیا ہے۔ میں نے خود کو روکا بار بار، لیکن محبت کہاں سنتی ہے۔ یہ تو وہ مہمان ہے جو ایک بار دل میں آ جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں جاتا۔ آج آئینہ دیکھتے ہوئے خود سے کہا، آیت تو اسے چاہنے لگی ہے، اور اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اپنے دل کا انکار نہیں کر سکتی۔ ہمنا کا دل دھڑکنے لگا، جیسے وہ ہر لفظ میں اپنی کہانی دیکھ رہی ہو، جیسے وہ خود بھی آیت کی طرح زندگی کے کسی موڑ پر کھڑی ہو جہاں محبت کی سچائی خاموشی سے اعتراف مانگتی ہے۔ ڈائری کا اگلا صفحہ۔ آج اسے سب بتا دیا، نہ مکمل انداز میں، نہ کھل کر، بس اتنا کہہ سکی کہ میں محبت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جو خاموش سوال تھا، میں اس کا جواب نہیں دے سکی۔ حیدر، تمہیں کیا معلوم میرے دل کے اس کمرے میں محبت کی جگہ تو ہے، مگر نصیب کی کنجی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ میری خالہ کا بیٹا سجاد، جو آج تک نہ کبھی دیکھا نہ بات ہوئی، مگر فیصلہ ہو چکا ہے۔ پری بورڈ کے بعد شادی ہے، بس اتنا ہی اختیار تھا میرے پاس کہ تمہیں انکار کر دوں، خود کو نہیں۔ تم کچھ نہ بولے، لیکن تمہاری خاموشی میں ایک چیخ چھپی تھی، شاید وہی چیخ جو میرے دل کے اندر بھی گونج رہی تھی۔ میں مضبوط بننے آئی تھی، لیکن کمزور ہو کر لوٹی۔ ہمنا کی انگلیاں ڈائری کے صفحے پر ٹھہر گئیں، اسے لگا جیسے آیت کے آنسو اب اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ ایک محبت جو چھین گئی تھی بغیر مکمل ہونے کے۔ ڈائری کا اگلا باب۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، حیدر خاموشی سے پلٹ گیا تھا، چہرے پر مایوسی، آنکھوں میں تھکن، مگر قدموں میں وہی وقار جو سچی محبت کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا، پیچھے سے کسی کے قدم اس کے قدموں سے ہم آہنگ ہو چکے تھے۔ آیت۔ اس کے قدم دوڑ نہیں رہے تھے، مگر ٹھہراؤ کے ساتھ بڑھ رہے تھے، جیسے وہ خود کو ہر لمحے سمجھا رہی ہو، مگر دل کے شور نے عقل کی ہر بات رد کر دی تھی۔ حیدر، آواز اس کے دل سے نکلی تھی، لبوں سے نہیں۔ حیدر رکا، پلٹا، اور آیت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ کمزور نہیں، اعتراف کی نمی تھی۔ حیدر، آیت کی آواز بھاری تھی، میں تمہیں روکنے نہیں آئی، بس یہ کہنے آئی ہوں کہ میں بابا سے بات کروں گی۔ حیدر کی آنکھوں میں حیرانی اور امید ایک ساتھ جگمگا اٹھی۔ کیوں؟ اس نے صرف ایک لفظ میں صرف سب کچھ پوچھ لیا۔ آیت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ اب تمہارے بغیر جینا ممکن نہیں رہا۔ شاید میں پہلے ڈرتی تھی، لیکن اب دل کی آواز سن لی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حیدر نے بس اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم بہت دیر سے سہی۔ آیت لیکن دل کی بات مان ہی لی، اور ہمنا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو گرا، لیکن اس بار وہ اداسی کا نہیں، محبت کے انجام کی امید کا آنسو تھا۔ ڈائری کا اگلا صفحہ۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر آیت کے دل میں سکون کی ہلکی سی روشنی جلنے لگی تھی۔ حیدر سے وعدہ کرنا اب صرف ایک آغاز تھا،
اب ایک اور رشتہ آزمانا تھا، صفدر بھائی کا۔ آہستہ سے بھائی کے کمرے کے دروازے پر آئی، ہلکے سے دستک دی۔ آ جاؤ آیت، دروازہ کھلا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی آواز سے ہی سب جان لیتا تھا۔ آیت خاموشی سے اندر آئی، اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ صفدر، کیا بات ہے چھوٹی، سب خیریت؟ آیت کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ بھائی، ایک بات کرنی ہے، جیسے بچپن میں کرتی تھی جب بھی کوئی بات دل میں آتی تھی۔ صفدر نے ایک دم سنجیدگی اختیار کی۔ کہو آیت، تم جانتی ہو تمہاری ہر بات میرے لیے حکم ہوتی ہے۔ آیت نے گہری سانس لی۔ بھائی، مجھے حیدر سے محبت ہو گئی ہے۔ صفدر کا چہرہ چونک گیا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ میں جانتی ہوں یہ سن کر آپ کے لیے حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن آپ نے ہمیشہ میری ہر ضد پر خواہش پوری کی۔ بچپن میں جب مجھے چاند چاہیے ہوتا تھا تو آپ کمرے کی لائٹ بجھا کر مجھے آسمان دکھاتے تھے۔ میری ننھی سی ہنسی کے لیے آپ نے خود کو تھکایا، اور آج پہلی بار میں سچ میں کچھ مانگ رہی ہوں بھائی، حیدر کو مانگ رہی ہوں۔ صفدر کی نظریں جھک گئیں، لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آیت، تم نے اگر اتنا سوچ کر بولا ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ آیت کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو مشکل کچھ نہیں لگتا بھائی۔ ڈائری کا اگلا باب۔ صفدر نے دل کرا کیا اور اپنے والد کے سامنے بیٹھ گیا۔ دل میں ایک ہی بات تھی، اگر آج آیت کے لیے نہ کھڑا ہوا تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ابو صوفے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں روزنامہ اخبار اور چہرے پر وہی سختی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ صفدر نے نرمی سے آغاز کیا، ابو، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آیت کے متعلق۔ ابو نے اخبار تھوڑا نیچے کیا۔ کہو۔ صفدر نے گہری سانس لی۔ وہ آیت شادی نہیں کرنا چاہتی سجاد سے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ابو کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے، اخبار زمین پر پھینکا اور دھاڑے، آیت، ادھر آؤ فوراً۔ اندر سے آیت سہمے قدموں کے ساتھ باہر آئی۔ صفدر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے حوصلہ دیا۔ ابو نے غصے سے پوچھا، صفدر جو کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ آیت کی سانسیں پھولنے لگیں، ابھی کچھ بولنے کا حوصلہ جمع ہی کر رہی تھی کہ ابو نے چیخ کر کہا، کہو یہ سب جھوٹ ہے، فوراً کہو ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی لمحے کچن سے صفدر وردہ کی بیوی بھی باہر آ گئی۔ اسی لمحے کچن سے وردہ صفدر کی بیوی بھی باہر آ گئی، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں تشویش۔ دروازے کے قریب ہی چھوٹا سا حیات، صرف 4 سال کا، ذرا سا اپنی ماں وردہ کے پیچھے چھپ گیا۔ گھر کے کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور حیات کی سسکی سنائی دے رہی تھی۔ آیت کے ہونٹ کپ کپانے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ صفدر نے باپ کی طرف دیکھا، ابو، آپ کو صرف ایک بار آیت کو سن لینا چاہیے، ساری زندگی ہم نے آپ کے فیصلوں کو مانا ہے، ایک بار آیت کی بات سن لیجیے۔ ابو نے سختی سے رخ موڑ لیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو میری بیٹی ہے وہ میرے حکم سے نہیں ہٹے گی۔ صفدر کی مٹھیاں بند ہو گئیں، آیت کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔
ہمنا ڈائری پڑھتے پڑھتے رک گئی، آنکھیں نم تھی، دل بے چین۔ اسے لگا جیسے وہ آیت کی جگہ سانس نہیں لے پا رہی۔ ڈائری کا وہ صفحہ جس پر ہمنا کی آنکھیں ٹھہر گئیں، آیت کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ جانتی تھی آج جو قدم اٹھانے جا رہی ہے وہ اس کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ ابو دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے، پیچھے سے آیت کی آواز آئی، ابو۔ وہ رک گئے۔ آیت نے لرزتی آواز میں کہا، ابو، مجھے حیدر سے محبت ہے۔ لفظ جیسے ہوا میں معلق ہو گئے۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، پھر اچانک ایک زوردار تھپڑ آیت کے چہرے پر پڑا۔ صفدر چیخا، ابو! اس نے فوراً بہن کو تھام لیا، لیکن آیت نے صفدر کا سہارا جھٹک کر خود کو سنبھالا اور ایک قدم آگے بڑھ کر باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرے پر آنسو، آنکھوں میں ضد اور دل میں عشق۔ ابو، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، جو آپ نے کہا وہی کیا، جو آپ نے چاہا وہی بنا، لیکن آج میں پہلی بار آپ سے حیدر مانگ رہی ہوں۔ صرف ایک بار میری بات سن لیجیے۔ باپ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، مگر آیت کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے کے قریب وردہ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے حیات، ڈر کے مارے ماں کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا۔ صفدر نے آنکھوں میں نمی لیے بہن کے مضبوط لہجے کو دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ آیت اب بچی نہیں رہی، وہ ایک عورت ہے، اپنی محبت کے لیے کھڑی عورت۔ ہمنا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ اس نے ڈائری کو بند نہیں کیا بلکہ مزید زور سے تھام لیا، کیونکہ آیت کی محبت اب صرف کہانی نہیں رہی تھی بلکہ اس کی اپنی سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ رات کا وقت، ہمنا آیت کی ڈائری ہاتھ میں لیے بیٹھی۔ کمرے میں خاموشی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ہمنا کی نظریں آخری غزل پر جمی ہوئی تھیں، ہر لفظ جیسے اس کے دل میں کسی پرانی چوٹ کو کڑید رہا ہو۔ وہ آخری سطر پر آ کر ٹھٹک گئی، تیرے بنا ہر پل سونا تھا، جیسے کوئی گیت ادھورا ہو، میرے خوابوں کا ہر کونا، بس تیرا ہی نور پورا ہو۔ تو ملا تو سانس میں رنگ آئے، جیسے بارش میں چھائی دھوپ، دل کے ہر ایک خیال میں تو، جیسے مہکا ہوا ایک روپ۔ میں تھی تیرے انتظار میں، ہر پل تجھے محسوس کیا، تیرے نام کی ہر دعا میں اپنے رب سے بس تو ہی لیا۔ تو پیاس ہے دل کی گہری، میں ہوں وہ ندی بے پناہ، تو پاس آئے تو لگتا ہے پورے ہو گئے سب ارماں۔ اگر کبھی بچھڑ بھی جائیں، میں خوشبو بن تیری رہوں، ہر موڑ پہ تو ڈھونڈے مجھے، میں تیری داستان کہوں۔ تو میری پہلی صبح ہے، میں تیری شام کی بات ہوں، تو میری ہر مسکراہٹ، میں تیری چھوٹی سی راز ہوں۔ باتوں کے دھاگوں میں بندھی ہوں تو صرف تیرے لیے، باہوں میں پگھل جانے تو مجھے، زندگی بھر کے لیے۔ تو آجا اب کہہ دے تو بھی، جو ہر لمحہ کہنا تھا، ایسا ملن پھر ہو نہ ہو، جو تیرے بنا رہنا تھا۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والی ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئے گی۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیجیے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔